بسم اللہ الرحمن الرحیم 21ویں پارے میں سورۃ العنکبوت ہی جاری ہے۔ اس پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن پاک اور اقامت صلاح کا حکم ہے، اور نماز کے بہت زیادہ فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، یعنی کہ نماز کی مقبولیت کا معیار جو ہے وہ ہر مسلمان کو بتا دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ تم اسی معیار پر نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتے ہو۔ یعنی اگر تمہاری نماز تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے منع نہیں کرتی تو پھر تم چیک کرو کہ کہاں پہ تمہاری نماز میں غلطی ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ نبی امی تھے، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ رکھی تھی، کیونکہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ یعنی جو منکرین تھے، ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے کہ پچھلی کتابوں سے کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ میں لگ گیا ہے جسے پڑھ پڑھ کے یہ سناتے ہیں، تو لہٰذا آپ کا نبی امی ہونا، آپ کا نبوت سے پہلے کچھ بھی پڑھا لکھا نہ ہونا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت پوشیدہ تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں فرمایا، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، یعنی اسباب کے اختیار کرنا بجا، اسباب اختیار کرو، لیکن رازق حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے لاسٹ میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی کا کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے، کہ رزق کی کشادگی کو کوئی معیار فضیلت نہ سمجھے، یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا معیار اگر ہے تو وہ تقوی کی بیس پہ ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ بٹ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مال دولت مجھے اللہ کے ہاں بچا لے گا یا دنیا میں مجھے مرتے وقت فائدہ دے گا، تو کسی کا مال اس کو فائدہ دے سکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ روم سٹارٹ ہوتی ہے، اور سورہ روم میں اللہ رب العزت نے قرآن کا پاک کی حقانیت کی ایک قطعی دلیل بیان فرمائی کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی۔ اہل روم اور اہل فارس میں لڑائیاں چلتی تھی، اور بہت پرانی لڑائیاں چلتی تھی۔ ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اور اہل روم چونکہ وہ رومی تھے، اب اہل فارس جو تھے اہل روم پر غالب آ گئے، چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح پر خوشیاں منانے لگے، تو قرآن نے فرمایا یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سال میں رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح دے دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں بتایا کہ لوگ اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہ جائیں، یعنی مادی قوتوں کو دیکھ کر اللہ کی جو قدرت ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہی ایسے قومی تھیں جن کے پاس مادی قوتیں تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات، ان کے کی مادی قوت کی پائیداری کا جو یہ ہے وہ جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ان کے کھنڈرات آج چیخ چیخ کے بولتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ناز نخرہ نہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ پچھلی قوموں کے پاس تھیں، لیکن آج وہ کیا ہیں، نیست و نابود ہو چکے، اور ان کا آج نام و نشان بھی مٹ چکا۔ آیت نمبر 17 سے نماز کے اوقات خمسہ کی طرف اشارہ فرمایا، پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، اور پچھلے پہر اور دوپہر کو، اور صبح اور شام میں مغرب، عشاء، فجر کی نمازیں آتی ہیں، اور پچھلے پہر میں عصر کی نماز اور دوپہر میں ظہر کی نماز آتی ہے، اور بتایا گیا کہ تم اللہ کو یاد کرو، ہر وقت تمہارا ذہن، تمہارا دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے اسی کی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کرے، اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا جو اللہ نے رشتہ قائم کیا وہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی ہے، نیند کے لیے رات
اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے۔ اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی متعدد نشانیوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بتلا کر اپنے بندے کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں تم میری جانب توجہ کرو، میری جانب متوجہ ہو، جب تم میری ان تخلیقات میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں میرے سے محبت ہو جائے گی۔ آگے چل کر فرمایا کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں، اور آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کا بیان کیا گیا کہ تکلیف کے وقت تو یہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب راحت ملتی ہے، جب سکون ملتا ہے تو یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، مگر شرک کرنے لگتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اور حقیقتاً ایسا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو خوشی ملتی ہے تو اس وقت ان کو رب یاد ہی نہیں ہوتا، غم آتا ہے تو پھر اللہ اللہ کرتے ہیں، تو یہ معیار درست نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے غم میں یاد رکھے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا کہ یہ وہ لوگ لاچار ہیں جن کو تم ان کا حق دو، اور فرمایا کہ بحر و بر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے۔ بحر و بر میں جو بھی فساد ہے، جو بھی معاملات ہیں، وہ انسان کے اپنے کرتوت کے سبب سے ہیں، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑا دینا بھی ایک صورت عذاب ہی ہے، یعنی آپس میں اختلافات کا ہونا، آپس میں لڑائی جھگڑوں کا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہی ہے۔ نہیں تو جو اتفاق ہے، اتحاد ہے، یہ راحت کا باعث بنتا ہے، اور لڑائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جہاں پہ لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہاں سے اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا جو خلاصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا حقدار ہے، تم تعریف کرو نہ کرو لیکن تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اس صورت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ نصیحتوں کا بیان ہے۔ کیا نصیحتیں کی تھی؟ فرمایا نمبر 1 شرک سے اجتناب کرنا، شرک سے بچتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ماں کس طرح اپنی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور پھر اپنے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں اس بچے کی خوراک رکھ چھوڑی ہے، وہ تمام چیزوں کو بھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود دینی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیک برتاؤ، دنیوی امور میں تو ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا، صلہ رحمی کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کرتے رہنا دنیوی اعتبار سے، لیکن دینی اعتبار سے اگر وہ تمہیں مس گائیڈ کرے، تمہیں اللہ کے خلاف چلنے کے، اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے کا کہیں تو پھر تم ان کی بات کو نہ ماننا۔ اس کے بعد فرمایا پابندی سے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، زمین میں اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی سے چلنا، چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا وغیرہ۔ یہ ساری حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی، اور ہر مسلمان کے لیے یہ جو ہے مشعل راہ ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ واضح قول یہ ہے کہ وہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے، اللہ نے انہیں فکر سلیم عطا کیا تھا۔ اسے اگلی آیت میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایہ نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 27 میں فرمایا اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سارے کے سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہیاں بن جائیں، اور اس میں 7 سمندر کا اضافہ اور ہو جائے، اور یہ اللہ کے کلمات کو لکھنے لگے تو کلمے تو ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات
جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا ایک باب بھی جو وہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ مستجاب بھی ہے، وہ مصور بھی ہے۔ ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، جسے وہ عطا کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں۔ جو اللہ والے وہ ہیں جو اسے پکارتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ مومن اور فاسق جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ کی مہمانی تیار رکھی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس اسی آگ میں لوٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنا ڈالا تو ہم نے انہیں لوگوں کے منصب امامت پر فائز کر دیا۔ فرمایا کہ آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تم آزمائے جاؤ گے۔ جب تم دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگو گے تو تمہیں ہر طرف سے ستایا جائے گا۔ مجھے آج بھی اپنی استاد محترمہ کی یہ بات یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان دین کے لیے نکلتا ہے تو اس کو شیطان راستے سے ہٹانے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے، یعنی جو شیطان سے بن پاتا ہے وہ کرتا ہے تاکہ اس کو دین کی راہ سے ہٹا دے۔ کبھی شیطان ماں باپ کی صورت میں آئے گا، کبھی بہن بھائیوں کی صورت میں آئے گا، کبھی شوہر کی صورت میں آئے گا، کبھی اولاد کی صورت میں آئے گا۔ بیسک اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دین سے دور کرنا ہوتا ہے، دین سے ہٹانا ہوتا ہے، اور جو انسان ڈر کے اس کی چال کا حصہ بن جائے یا اس کی جو چال ہے اس میں آ جائے تو پھر وہ بہت دور جا گرتا ہے۔ لہٰذا دین کی راہ میں تم آزمائے جاؤ گے، اور ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ صحابہ کو آزمایا گیا اور ہر طریقے سے آزمایا گیا، لیکن انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی۔ انہوں نے جب اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس راستے میں اب جو بھی پہاڑ آتے جائیں گے ان کو ہم عبور کرتے جائیں گے۔ اور یقین کیجئے آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن کھلے دل سے آپ ان کا مقابلہ کریں اور اب چلتے پانی کی مانند بنیں۔ چلتے پانی کی اگزامپل میں نے کیوں دی؟ آپ نے کبھی پانی دیکھا ہے؟ جب پانی رک جاتا ہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن چلتا پانی جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، اور پانی کے اندر یہ ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنا راستہ نکال دیتا ہے۔ اس کو جہاں کہیں سے بھی تھوڑی ساری جگہ ملے، کوئی سوراخ ملے، وہ اپنا راستہ وہیں سے نکال لیتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ رک جاتا ہے، جب وہ چلتا رہتا ہے تو وہ پاک بھی رہتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے، لیکن جب وہ رک جاتا ہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کو فائدہ بھی نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد سورۃ الاحزاب کا جو ہے وہ ذکر شروع ہوتا ہے، اور سورہ احزاب کا جو خلاصہ وہ اس طرح ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا تو آپ کے زمانے کی تمام باطل قوتیں جمع ہوئیں، اور ساری باطل قوتیں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں، اور حزب جماعت کو کہتے ہیں، اور احزاب کے معنی ہے جماعتیں۔ تو اس سورت کا جو نام ہے وہ ہے احزاب، تو احزاب کا معنی ہے جماعتیں، تو اس کو اس لیے بھی سورۃ احزاب کہا جاتا ہے کہ تمام جماعتیں جمع ہو کر، آقا دو جہاں کا جب دور تھا تو جماعتیں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی۔ یعنی عہد رسالت میں مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین اور منافقین کی یہ اجتماعی یلغار تھی، جسے بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے ناکام اور نامراد بنا دیا، اور یہی واقعہ اس سورت کا مرکزی موضوع بھی ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، حق اور باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں رب کو بھی راضی کر لوں اور شیطان کی راہ کو بھی چل لوں، نہیں، آپ ایک چیز کو رکھ سکتے ہیں بیک وقت۔ فرمایا کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، حق اور باطل، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔
اور اس آیت میں فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہوں گے، اور یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ یہ اس صورت کا جو ہے یہ خلاصہ جو ہے وہ میں آپ عرض کر رہی ہوں۔ اور مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولاد نہ ہونے کی شکل میں اپنے بھائی کے بچے لے لیے، اپنی بہن کے بچے لے لیے، اور پھر ان کو ولدیت جو ہے وہ اپنی دے دینا، یہ درست نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے جو متبنہ بچے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو تم ان کے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، اپنی طرف منسوب نہ کرو۔ اور ان کے حقیقی مطلب یوں کرنا کہ ان کے حقیقی بات کا پتہ نہ چلے، یہ ان کا حقیقی باپ کون ہے، یہ نامناسب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم ان کو ان کے باپ کی، اور اگر تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، تو پھر آپ اس کو بن عبداللہ کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، لیکن اپنی جانب منسوب کرنا، اس کی ولدیت چھیننا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ نبی جو ہیں وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں بیان کیا کہ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر کفار ہر جانب سے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور شدت خوف سے مسلمانوں کی آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے، اور دلوں میں اللہ کی نصرت کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا مقصود جو تھا وہ آزمائش کرنا تھا، اور انہیں شدت سے اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا، یہاں تک کہ منافق اور جن کے دل میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔ پس اس جو تو پس منظر تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے اس پر ایک آندھی اور ایک ایسے غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر کفار ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے۔ ایک موقع پر مسلمانوں کی 3 نمازیں یعنی ظہر، عصر اور مغربی قضا ہوئیں۔ بالآخر طوفانی آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں جو ہیں وہ الٹ گئیں، اور ان کے جانور رسیاں توڑ کر بھاگنے لگے۔ ایسے عالم میں بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا یقین تھا، انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا۔ اسی کو پھر نصرت الہی کہتے ہیں، اور یہ طوفان کا آنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی آزمائش کے بعد ان کو فتح یاب کیا۔ اور خندق بیسک جو مدینہ سے باہر کھودی گئی تھی ایک کھائیوں کی مانند تھی، اور اس خندق جو غزوہ خندق ہے اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن کو سن کے آپ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں سے بہت سے ایسے معجزات وہ جو تھے وہ رونما کروائے تھے۔ اور جب آپ خندق کے دوران آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا، اور ایک صحابی رسول نے جب دیکھا کہ آقا دو جہاں کو بھوک لگی ہے اور آپ نے اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں، اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے پکے لیے ہے، دیکھا ایک بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کیا، تھوڑے سے جو ہیں ان کو پیسا، اور کہا ٹھیک ہے میں آقا دو جہاں کو بلا کے لاتا ہوں۔ وہ گئے اور کہا یا رسول اللہ، کان میں کہا یا رسول اللہ چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، 2-3 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ آقا دو جہاں نے بلند آواز سے آواز دی، ہاں جی سارے کھانے کے لیے آ جائیں۔ اب صحابی رسول پریشان ہیں کہ کھانا تو بڑا تھوڑا تھا، تیز تیز گھر آئے، آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ تو سارے لوگ آ گئے ہیں۔ تو کہا تو آپ نے آقا دو جہاں کو بتایا تھا کہ کھانا اتنے لوگوں کا ہے؟ کہا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا اگر آقا دو جہاں سب کو لے کے آئے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی بہتری ہوگی، آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے آ کے اپنا بعض روایات میں ملتا ہے لعاب دہن آپ نے جو ہنڈیا تھا اس کے اندر ڈالا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کسی روٹی پکانے والی کو بلا لو، اور ہنڈیا کو آپ نے جو ہے وہ چولہے سے نہیں اتارنا، اور تقریباً سارے خندق والے روایات میں مختلف تعداد بیان کی گئی ہے، 80 لوگ یا اس سے زیادہ وہ آتے اور کھانا کھا کے گئے، اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن کھانا پھر اتنے کا اتنا ہی تھا۔ تو یہ کئی معجزات ایسے
تھے جو رونما ہوئے، اسی طرح ایک چٹان آ گئی اور آپ نے اس چٹان کے اوپر جب آپ نے قدیال تھا اس کو مارا اور فرمایا کہ یہ والی بھی فتح ملے گی، خیبر کی بھی فتح ملے گی، تو فتوحات کی بھی آپ نے خوشخبری دی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے بعد ان کو نصرت اور فتح دیتا ہے۔ اسی صورت کی یہ لاسٹ میں اس پارے میں پارہ نمبر 21 کے لاسٹ میں آیت نمبر 21 میں اہل ایمان کے لیے بہت اہم ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کا معیار اعلیٰ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو آقا دو جہاں کے طریقوں کے مطابق ڈھال لیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو آقا دو جہاں کے طریقوں کے مطابق ڈھال لیا، آپ نے ان کے طریقوں کو اختیار کر لیا، تو پھر آپ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں مال کی ویلیو نہیں ہے، بیسک یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ اللہ اور اس کے رسول کا قرب کتنا حاصل ہوتا ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کتنی کرتے ہیں، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ آپ نے اللہ کی معرفت کتنی حاصل کی، اگر آپ معرفت کی راہوں پہ گامزن ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔